السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطار تک صرف اپنے پیٹ کو نہیں، اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، بلکہ جسم کے باڈی کے ہر پارٹ کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ زبان کو گناہ سے بچاتے ہیں، آنکھوں کو گناہ سے بچاتے ہیں، اپنے اپنے کانوں کو گناہ کی چیزیں میوزک وغیرہ سننے سے بچاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے فلم دیکھنے، ویڈیوز دیکھنے، اس طرح کے گندی چیزیں، بری چیزیں دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو بچا کے رکھتے ہیں۔ مسلمان جانتے ہیں کہ یہ رمضان بہت مبارک گھڑی ہے، اس کے ایک ایک سیکنڈ بھی بہت قیمتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام 12 بھائیوں میں ان کا جو مقام مرتبہ تھا نا، ایسا 12 مہینوں میں اللہ کے نزدیک رمضان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے مسلمان اس کے اندر روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ افطار یعنی روزہ کھولنے سے پہلے جسم میں شوگر یعنی انسولین کی سطح انتہائی نچلے درجے پر ہوتی ہے، یعنی افطار کے قریب وقت میں۔ اب ہم افطار کے وقت میں کچھ کھاتے ہیں تو شوگر کی سطح تھوڑا 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 کر کے بڑھتی ہے، لیول بڑھتی ہے۔ جو شکر خون میں ذرا 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 کر کے بڑھتے ہوئے آگے پھیلتی ہے، وہ جگر میں اور انسان کے دیگر فضلات جو پارٹس ہیں وہاں جمع ہونے لگتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد جسم کے خون میں یہ شوگر کی سطح، شوگر لیول کافی بڑھ جاتی ہے، اور یہیں سے اسلام نے تراویح ہمارے لیے لازم کیا ہے۔ تراویح کے قاعدے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ خون میں دوڑتا ہوا جو گلوکوز ہے، شوگر ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں تمام ہی مسلمان مردوں سے، عورتوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے یہ ضروری پیغام شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں جہاں ہمارے روح کے لیے، ہمارے آتما کے لیے، روح کے لیے جہاں غذا ہے، وہیں ہمارے جسم کے لیے بھی بہت زبردست ورزش ہے، ہماری صحت کا راز ہے۔ رمضان کو جیسا گزارنے کے لیے اللہ رسول بولے ہیں، ویسا اگر گزار لیے نا، پھر باقی 11 مہینے بھی ہم لوگ انشاءاللہ صحت مند تندرست رہیں گے۔ تراویح پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایک مسلمان رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد 20 رکعت تراویح نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ اللہ پر اس کا ایمان ہے اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت دیں گے، بلکہ بھروسہ بھی ہے، امید بھی ہے۔ اس طرح سے پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے گناہوں کو اللہ، صغیرہ گناہ سارے کے سارے بغیر توبے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو توبہ ہی کرنا کنڈیشن ہے۔ تو تراویح انسان کے جسم کے لیے ایک ہلکی پھلکی روحانی بھی جسمانی بھی ورزش ہے۔ انسان کے ہر عضو پر انتہائی مفید اثر یہ تراویح کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے پھٹے ہیں نا، جتنے جوائنٹس ہیں، جتنے جوڑ ہیں، سب حرکت میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے کام کرنے میں ایکٹیونس، جو ان کا جو طاقت ہوتی ہے نا، ان طاقت کے اندر بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ کسی حد تک آکسیجن اور تغذیہ عضلات میں جو تراویح کی وجہ سے وہ بند نالیاں کھل جاتی ہیں، خون تیزی سے دورہ کرنے لگتا ہے، اور یہ خون دل کی طرف بھی بہت زیادہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ سے یعنی خون کے سپلائی کے بڑھ جانے کی وجہ سے اندرونی جتنے بھی ہمارے پارٹس ہیں، سب میں مثبت پازیٹیو انرجی سپلائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بہت سارے لوگ سستی کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے، افطار میں بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے تراویح پڑھنے میں سستی کرتے، یا 2 4 رکعت پڑھ کے آ جاتے، یا 10 رکعت پڑھ کے آ جاتے۔ ان سب کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، تمہاری اپنی صحت کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، روزانہ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ آج ہم نے رمضان سے متصل، رمضان کی خاص اسپیشل عبادت جو باقی 11 مہینے میں ہرگز ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہے نہیں وہ عبادت، اس عبادت کا نام ہے تراویح۔ اس عبادت کے بارے میں ہم سنے ہیں۔ تراویح 20 رکعت کی نماز ہے، ہر 4 رکعت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں ہم اکیلے درود پڑھیں، تسبیح پڑھیں، کچھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح کی نماز
ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کا عزم کریں، عورتیں اکیلے اور مرد حضرات جماعت کے ساتھ، مرد بچے جتنے بھی ہیں سب جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے، آمین۔